بات ہونے دو اس پروگرام پہ. واصل بھائی خیریت سے؟ السلام علیکم. واصل بھائی ایک تو یہ انتہائی ضروری بات ہے اور اہم بات ہے, یہ آپ بھی پیغام لوگوں کو دیجیے گا کہ جس معاشرے میں آرٹس, کلچر اور ان چیزوں کی اہمیت ہے وہ معاشرے ترقی یافتہ بھی ہیں, پرسکون بھی ہیں اور زیادہ ٹیلنٹڈ بھی نظر آتے ہیں. تو یہ آرٹ جو ہے یہ کس قدر ضروری ہے ہمارے معاشرے میں, کلچر میں, خاص طور پہ خطاطی کو لے کر کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اہم موضوع ہے. دیکھیے آرٹ ہے کیا ہے؟ کریٹیوٹی, تخلیق. اور دنیا میں وہی قوم ترقی کر سکتی ہے, وہی فرد ترقی کر سکتا ہے, وہی معاشرہ آگے بڑھ سکتا ہے جہاں تخلیق ہوتی ہے. اور جہاں پہ تخلیق نہیں ہے وہاں پہ پھر کیا ہوگا؟ یا تو جمود ہوگا, یعنی کہ لوگ کچھ بھی نہیں کر پا رہے, یا پھر تخریب ہوگی. انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں تخلیق کو پروان نہ چڑھانے کی وجہ سے جمود بھی ہے اور تخریب بھی ہے. آج اگر ہم وہی اپنی یونیورسٹیز میں, کالجز میں یا اپنے اسکولز میں بچوں کو ابتدا سے ہی اپنے جہاں بقیہ چیزیں سکھاتے ہیں وہاں تخلیق کے اوپر فوکس کرے کہ کریٹیوٹی کیجیے, ان کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ ہمیشہ کریٹیوٹی کی طرف آگے بڑھائیے, تو یقین جانیے معاشرہ بھی آگے بڑھے گا, وہ خود بھی ترقی کریں گے اور ملک بھی بہت آگے بڑھے گا. اسی کے ساتھ جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے بھیا, یہ بتائیں واصل بھائی, کیا خطاطی کو غصے پہ قابو کرنے کے لیے, ذہنی ایک پرسنل لیول پہ, ایک تو ہم نے نیشنل لیول پہ بات کی نا, سکون کے لیے جن لوگوں کو غصہ بہت چڑھتا ہے, جو ری ایکٹیو بہت ہوتے ہیں, خطاطی کیا ان کی زندگی میں پازیٹیو رول ادا کر سکتی ہے؟ اب 100%. دیکھیے ایک ہوتا ہے غصے کو قابو کرنا, آرٹ تھراپی بھی کوئی چیز ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے غصے کو قابو کرنا, اور ایک ہوتا ہے کہ غصے کے مزاج کا ویسے ہی ختم ہو جانا. خاتمہ کر دینا. خطاطی یہ کرتی کیسے, میں اس کو سائنٹیفک میتھڈ میں بتانا چاہتا ہوں. دیکھیں ہم قلم پکڑتے ہیں ان 3 انگلیوں میں, یہاں پہ ہوتے ہیں ریسیپٹرس, یہ سائنٹیفک بات بتا رہا ہوں, یہاں پہ ریسیپٹرس ہوتے ہیں. جب ہم مشق کرتے ہیں تو بہت ڈسپلن ہمیں موومنٹ کرنی پڑتی ہے, بہت فوکس رہ کے, تو یہ ریسیپٹرس پش اپ ہوتے ہیں, اور ان ریسیپٹر کے آرگینک مٹیریل کے ساتھ پش اپ ہونے کی وجہ سے ہمارے نیورونز کے ساتھ یہ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے برین کے ساتھ. مینجمنٹ, کنٹرول اینڈ ریزننگ, مینجمنٹ, کنٹرول اینڈ ریزننگ کے نیورونز ایکسرسائز کرتے ہیں. ہمارے برین کے وہ جو نیورونز سے ری آرگنائز ہوتے ہیں, ری شیپ ہوتے ہیں, اور ہم میں زیادہ کنٹرول آتا ہے, سیلف کنٹرول, زیادہ اچھی مینجمنٹ ہوتی ہے, انر مینجمنٹ ہماری انرجیز کی, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں ریزننگ, ہم بہت لاجیکل ہو جاتے ہیں. تو خطاطی ہمیں یہ تینوں چیزیں سائنٹیفکلی دیتی ہے. نہیں دیکھیں, جن بچوں کو جو آٹسٹک ہوتے ہیں یا جو بچے تھوڑے سے تعلیم کے معاملے میں ایشوز آ رہے ہوتے ہیں, تو سب سے پہلے آج کل جس چیز کے اوپر توجہ دیتے ہیں ماہر نفسیات بھی, وہ ہے آرٹ تھراپی. ایسے ہی ہے. اور آرٹ تھراپی کے تھرو آپ آٹسٹک بچے جو ذرا وائلنٹ کی طرف ان کی اسٹریک جاتی ہے, ہائر آن دا اسپیکٹرم, نان وربل بچے وربل ہو جاتے ہیں. اب یہ حقیقت بات ہے, ایسا ہی ہے کہ دنیا کے 2 ممالک کی میں مثال دیتا ہوں ایسے. ایک امریکہ کی, کہ وہاں پہ ان کی 52 میں سے 31 اسٹیٹ کے اندر پہلے ہینڈ رائٹنگ ختم کر دی گئی تھی. اب دوبارہ سے ان کا نہیں, بچوں کو یہ لازمی ہے کہ یہ, کیونکہ جب وہ اسے ہاتھ سے لکھیں گے تو ان نیورونز کی وجہ سے ان کے برین کی نشوونما ہوگی. مینجمنٹ, کنٹرول اینڈ ریزننگ, یہ سائنٹیفک فیکٹ ہے. اور اس کے اوپر کئی وہاں کے جو میگزینس ہیں وہاں پہ یہ اخبار میں خبر بھی شائع ہو چکی. اسی طریقے سے سویڈن کا مسئلہ یہ تھا, وہاں بچے بہت ہائپر ہو رہے تھے. انہوں نے پوری دنیا سے ریسرچ کروائی کہ انہوں نے ہمیں کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے. تو ان کو یہ تجویز دی گئی کہ بچوں کو لکھنا سکھائیں, فوکس کریں, ای لرننگ کے اوپر سپنا رہیں, اور ساتھ ان کو آرٹ سکھائیں. جب یہ سکھائیں گے تو ان کے اندر کریٹیوٹی آئے گی, اور کریٹیوٹی پیشنس پیدا کرتی ہے. بہت اچھی بات ہے. آج کیا تخلیق کریں گے؟ نہیں یہی پوچھنے لگا تھا. ہاں, مجھے ہر رمضان میں ہم اس میں اللہ لازمی لکھتے ہیں, اور یہ صفحہ ابھی تک نہیں لکھا تھا, جمعے کو لکھنا تھا, لیکن میں جمعے کو اسلام آباد چلے گیا تھا. جی آپ کی مصروفیات بہت زیادہ ہیں. ماشاءاللہ. آج انشاءاللہ اس میں جلالہ لکھتے ہیں, اور اس میں اللہ جو ہے یہ ہر خطاط جو ترکی, پاکستان کوشش کرتے ہیں بہت اچھے سے اچھا کر کے لکھیں. ہم بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ جل جلالہ. اچھا اب یہ بھی بتائیے کہ اس میں جلالہ اور اس میں جمال یہ کہا جاتا ہے, یہ آپ دونوں ہی لکھتے ہیں؟ ہاں. اچھا اس میں آپ مجھے یہ سمجھا بھی دیں کیونکہ مجھے نہیں پتا. اچھا میں دیکھیے اس پہ جلالہ اللہ کے نام کو کہا جاتا ہے. اس میں چونکہ بہت زیادہ جلالیت اللہ کے نام کی کیفیت, ایک طاقت کیفیت ہے اس وہ جلال کی ہے. بالکل. اور اگر اس کا تجربہ عملی طور پہ کرنا ہو تو جب آپ مکہ شریف جاتے تو وہاں جلال کی کیفیت ہوتی ہے, اور جب مدینہ شریف جاتے تو جمال کی کیفیت ہے. اس پہ جمال ہے, ہم وہ کل لکھیں گے انشاءاللہ. بالکل صحیح ہے انشاءاللہ. اچھا جناب, بڑی اچھی واصل بھائی نے بات کی, جو آج کل بہت یہ پروون بات ہے, یہ سب لوگوں کے لیے کہ یہ سائنٹیفک فیکٹ ہے. یہ میں نے اس پہ پڑھا بھی کہ یہ پریشرائز آپ پوائنٹس ہوتے ہیں آپ کے, جس میں ہم چائنیز تھراپی بھی کہتے ہیں اور
दूसरी थेरेपी भी आपके प्रेशर पॉइंट्स होते हैं बॉडी में, पैरों से लेके कानों के लेके सर के लेके, एवरी पॉइंट हैज सम काइंड ऑफ प्रेशर पॉइंट जिसका एक इफेक्ट दूसरी जगह पे होता है। तो ये जो लिखना है, जब आपकी उंगलियों के ये पोरे दबते हैं तो ये आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाते हैं आपकी ब्रेन को। तो ये देखिए ये किस तरह हम इंटरकनेक्टेड है। इमाम अली कहते हैं कि आपकी ज़ात एक यूनिवर्स है। सही। अगर आप अपने आप को पहचान लिया तो तुमने अल्लाह को पहचान लिया। तो ये जो यूनिवर्स है, और अल्लाह ने कलम की कसम खाई है, नून वल कलम। तो आप ये देखिए कि कितनी बारीक चीज़ें हैं और हम किस तरह इग्नोर कर देते हैं। तो नाज़रीन, जो इंसान की इर्तिका का सफ़र है, जो तरक्की का सफ़र है, वो आपकी सिर्फ एक दुनियावी कैपेसिटी में नहीं है कि आपने मटीरियलिस्टिक अचीवमेंट्स कर ली। आपकी पर्सनालिटी, आपकी ज़ात विद इन जो आप ग्रूम करते हैं, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसका एक नमूना ये जो हमारे सामने जो खूबसूरत खताती है वो भी है। एक जुमला ये कि देखिए, आप दुनिया के जो बड़े लीडर्स हैं, जब आप उनकी कम्युनिकेशन को स्पीच सुनेंगे, आप बैठेंगे कहीं तो आप एक चीज देखेंगे, उनका एक पोज होता है ये। अब वो ये क्यों करते हैं, कभी सोचा हमने? वो ये अपने रिसेप्टर्स को यहाँ पे प्रेस करते हैं, जिसकी वजह से उनका ब्रेन ऑर्गेनाइज होता है, फोकस होता है। और हम तो हर वक्त यही इसी तरीके से इन्हीं रिसेप्टर्स को दबा रहे होते हैं और बहुत डिसिप्लिन्ड, और वो जो अल्फाज देखते हैं वो रूहानी तौर पे कनेक्टेड है वहाँ पे तवा नहीं। तो ये सिर्फ साइकोलॉजिकल ही नहीं, स्पिरिचुअल भी हमें स्ट्रॉन्ग। तो इसलिए हर चीज़ का आप तब जब दबाते तो एक रिएक्शन तो आता है। जुगन, आप अपने मॉर्निंग शो में एक शो पूरा आपको करना चाहिए जिसमें सिर्फ ये हो डिफरेंट रिसेप्टर्स और खताती और आर्ट। गलत रिसेप्टर दबा दिया, अगले का दिमाग खराब हो गया। आप गलत नहीं, हाउ इम्पोर्टेंट इज आर्ट। इट इज